السلام علیکم ایوری ون، دس از شازیہ حسین فرام ٹورانٹو 360 ٹی وی. جناب کہتے ہیں کہ اگر عورت اچھا کھانا بنانے جانتی ہو تو پھر مرد کی زندگی گلزار ہو جاتی ہے، لیکن یہاں اگر مرد ہی گلزار ہو تو عورت کی زندگی تو ہے ڈبل گلزار ہو جاتی ہے. تو جناب یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ صبح صبح میں کیا گلزار کہہ رہی ہوں آپ کے ساتھ ڈبل ٹائم. تو بات یہ کہ جناب آج ہمارے گیسٹ کا نام ہی گلزار ہے، شیف گلزار، جو کہ پاکستان میں انتہائی فیمس ہیں. نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے ان کو جانا جاتا ہے، اور یہ وزٹ کر رہے ہیں ہمارے کینیڈا کا. اور آپ کو میں بتاتی ہوں ناظرین، ان سے مجھے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، اور ان کی طرف میں چلتی ہوں اور ان کو میں بتاتی ہوں کہ مجھے کیوں اشتیاق تھا. پہلے میں ان کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اور میں کینیڈا میں رہنے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں بھی، اور سب کو میرا سلام. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اور جتنی محبت کینیڈا میں رہنے والے میرے جو فینز ہیں انہوں نے مجھے دی ہے، ایئرپورٹ سے لے کر ریسٹورانٹ تک اور مختلف جگہوں پر، میں اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میرا پورا دنیا میں نام ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے آپ لوگوں کی میں خدمت کرتا رہوں گا انشاءاللہ. جی آپ ابھی جب بات کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ شو آپ ہوسٹ کر رہے ہیں. نہیں میں تو چاہ رہی ہوں کہ میرا شو ہوسٹ کریں. جی بالکل. آپ کو میں مزے کی بات بتاتی ہوں. آج سے 17-18 سال پہلے میں پاکستان کا وزٹ کر رہی تھی. میں کیسے آپ کو جانتی ہوں؟ میں اس وقت سے آپ کو جانتی ہوں ٹی وی کے ذریعے. میں چینل لگا رہی تھی، اور مسالہ ٹی وی اس وقت ہوا کرتا تھا، اور جو ہے وہ وہاں میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے کھانا بنانا جو سکھا رہے ہیں وہ بڑا ڈفرینٹ وے میں سکھا رہے ہیں. آپ نے وہ ڈانس کر کے دکھایا تھا، تو میں اس وقت اسٹل ہو گئی. میں نے کہا نہیں، مجھے اب چینج نہیں کرنا. میں نے دیکھا، اور آپ یقین کریں کہ اس وقت کے بعد سے میں آپ کی فین ہو گئی. اچھا، بہت شکریہ. اور میں نے کہا مجھے اس بندے سے ملنا ہے. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، کوئی ٹائم کہ جس میں آپ کوئی تمنا کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. تو آج اتنے 18 سال کے بعد تمنا پوری ہو گئی. جی. انسان جو سوچتا ہے نا وہ کبھی کبھار حقیقت میں بھی ہو جاتا ہے. میں نے بھی بہت ساری چیزیں زندگی میں سوچی تھی، اور بہت ساری جگہوں پر وہ اچانک میرے سامنے ہو گئیں اور حل بھی ہو گئیں، اور میں تصور بھی نہیں کرتا کہ اس طرح کا ہو سکتا تھا. تو میں آپ کی اس بات سے میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ انسان سوچتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے زندگی کے اندر. اور آپ پاکستان تک آئیں، لیکن وہاں میری ملاقات نہیں ہوئی آپ سے، لیکن یہاں دوبارہ سے کینیڈا میں حالانکہ میں 2-3 چینلز کا میں نے وزٹ کیا، لیکن اتفاقاً آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ سے بڑا یہ ٹپیکل سوال لوگ کرتے ہوں گے کہ اس فیلڈ میں کیسے آئے. جاننا تو میں بھی اسی طرح ہی چاہتی ہوں، لیکن دل نہیں چاہ رہا کہ میں وہ ٹپیکل سوال کروں. آپ خود ہی گھما پھرا کے بتا دیں. بس یہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا بچپن سے شوق تھا، تو شوق تھا میرا. اور اس کے علاوہ بھی مجھے سنگنگ کا، ایکٹنگ کا، بہت ساری چیزوں کا شوق تھا. لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ سارے شوق میں سے ایک شوق جو ہوتا ہے وہ آپ کا نکل کر، جب آپ بچے ہوتے ہیں یا پھر تھوڑے ٹین ایج میں آتے ہیں، تو وہ نکل کر اوپر آ جاتا ہے. وہ سارے شوق پہ بھاری پڑ جاتا ہے. تو وہ جو شیف بننے کا شوق تھا نا، وہ تمام شوق کے اوپر بھاری پڑ گیا. اور بس اس کے بعد پھر میں ٹریننگ کے لیے چلا گیا. تو امی نے، آپ نے پہلے اس شوق کا کس کو بتایا؟ امی کو بتایا. ہاں، اس لیے کہ میں امی کے ذرا قریب تھا. اپنے والد صاحب تھوڑے سخت مزاج تھے، تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس پہ بہت زیادہ مخالفت کی. اس لیے کہ میرے والد صاحب الیکٹریکل انجینئر تھے. وہ چاہتے تھے کہ میں جو ہے نا، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ بھائی بڑا بیٹا ہے، ہاں ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنے. تو میرا بالکل شوق نہیں تھا. اور اس زمانے میں نا ماں باپ جو ہے نا وہ زبردستی بھی کرتے تھے کہ نہیں آپ نے یہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بچے کو شوق ہی نہیں ہے. لیکن وہ کہ آج کل تو سارے فیملیز جانتی ہیں کہ بھئی شوق جو ہوتا ہے نا اس کو ہی اگر کاروبار بنایا جائے تو وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے. تو لیکن اس وقت اتنا زیادہ لوگوں میں شعور نہیں تھا. تو لیکن بڑی مخالفت ہوئی، سب کچھ ہوا. آخرکار یہ ہوا، اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مختصر یہ کہ بس ممی کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے سپورٹ زیادہ تھی، تو وہ میرے کام آ گئی، اور میں پھر اسٹڈی کے لیے باہر چلا گیا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، پھر آپ نے جو ہے وہ کس طرح نکالا کہ کہاں پہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کس طرح فائنڈ آؤٹ کیا؟ اصل میں میرے شروع سے میرے کچھ دوست نا کرسچن کمیونٹی کے دوست میرے زیادہ تھے شروع سے.
مجھے پارٹیز وغیرہ میں جانے کا, فنکشنز میں, اور اس میں سنگنگ ونگنگ کا شوق تھا. تو میری جو گروپ بن گیا وہ زیادہ تر یا تو فارنرز تھے یا پھر پاکستانی بھی تھے, تو یعنی کہ کرسچن کمیونٹی میں زیادہ میرا اٹھک بیٹھک ہوتی تھی. تو اس میں کچھ لوگ ٹریول ایجنسیز وغیرہ میں کام کیا کرتے. تو اس زمانے میں ہمارے پاس سے جاپان ایئر لائن, جس کو جال کہتے ہیں, تو وہ چلتی تھی پاکستان سے. تو اس میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ آیا جاپنیز ایمبیسی کے اندر, جس میں وہ فری آف کاسٹ جو ہے نا, وہ ہماری تعلیم آپ یقین کریں دوسری گریجویشن سے زیادہ مشکل تعلیم ہے اور مہنگی ہے, بہت زیادہ مہنگی ہے ابھی بھی. تو وہ ایک سمجھ لیں ایک طرح کی مجھے وہاں سے انفارمیشن ملی, اور پھر میں نے ان کو کہا, میں نے ایسے ہی بس بے دلی سے اپنا ایک فارم فل کر کے بھیج بھی دیا. وہ اتفاق کی بات ہے, وہ اپروو ہو گیا. تو وہ جو دوست کا سرکل تھا وہ اچھا تھا, سپورٹیبل تھے اس وقت کے دوست ہوتے تھے. تو سارا کچھ انہوں نے کروا دیا سارا میرا. پھر ٹکٹ وغیرہ بھی ہم نے جاپان ایئر لائن کا ہی لیا. پھر اس کے بعد میں جو ہے نا وہاں سے سفر کیا. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ کتنی لمبی ٹریننگ تھی آپ کی؟ تقریباً 3 سال کی ٹریننگ. 3 سال کی؟ جی جی. او مائی گاڈ, سیریسلی؟ تو پھر 3 سال آپ وہیں رہے یا بیچ میں آنا جانا کرتے؟ نہیں 3 سال تک تو میں بالکل نہیں موو کیا. ہاں, اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر میں آیا. پھر ہماری ہاؤس, جیسے ڈاکٹرز کی ہاؤس جاب ہوتی ہے نا, اس طرح ہمارے 2 سال کا ہاؤس جاب بھی ہوتی ہے. ہاں, اس میں اسپا ہو گیا, بار ہو گئے, ریسٹورنٹس ہو گئے, 5 اسٹار ہوٹلز ہو گئے. اس لیے کہ ہر جگہ کا کھانا آپ کو پتہ ہے سرونگ اسٹائل الگ ہوتا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ کافی جگہوں پہ گئی ہوں گی, تو وہاں پر جو سرونگ اور کوکنگ کا اسٹائل ہوتا ہے نا, وہ ہر جگہ پہ الگ الگ ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے یہاں پر اس طرح کرنا ہے, وہاں پر اس طرح کرنا. تو اس طرح سے سارے چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. پھر میں فوڈ اینڈ بیوریج کے بعد میں ہوٹل مینجمنٹ کی طرف آ گیا, تو وہ بھی میں نے سیکھا. پھر اس کے بعد ایک ہمارا شعبہ ہوتا ہے کیٹرنگ کا. ایک تو ہوتا ہے الا کارٹ کا جو ہم سنگل سرونگ کرتے ہیں. شروع میں تو اس کی ٹریننگ کی. پھر میں نے اس کے بعد میرا شوق ہوا کہ میں بلک میں کھانا جو بنتا ہے نا, جو شادیوں کا ہوتا ہے یا کسی ایونٹس کا ہوتا ہے, 300 لوگوں کا, 500 لوگوں یا 1000 لوگوں کا کھانا جو ہے, اس کو کیسے بنایا جاتا ہے, میرا شوق تھا, وہ بھی میں نے سیکھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ یہ اپلائنسز ہوتے ہیں, کچن کے جو اپلائنسز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بھی اسٹڈی کروں. تو وہ بھی میں نے اسے سیکھنے کا بڑا شوق تھا مجھے. تو میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ صرف ایک شعبے میں کام کیا ہو. یعنی فوڈ انڈسٹری کو آپ نے کور کیا. میں چائنیز میں بھی, میں چائنا بھی گیا, میرا اتفاق کی بات ہے تھائی لینڈ بھی جانا ہوا, جاپان میں بھی, جاپنیز فوڈ بھی, پاکستانی فوڈ بھی, چائنیز بھی, تھائی بھی, ہر طرح کا اٹالین فوڈ, اس پہ سب پہ میں نے ماشاءاللہ کام کیا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ مختلف جگہوں پہ گئے, آپ کو کون سی جگہ کا کھانا بینگ اے شیف آپ کو خود یہ لگا کہ نہیں یہ والا جو ہے نا بڑا ہی زبردست ہے؟ اچھا, میرا پہلا سٹاپ جو تھا وہ تھا جاپان. تو میں وہیں ٹریننگ میں نے کی. تو میں جاپنیز فوڈ میں رچ بس گیا, وہیں پر ضابط اسٹارٹ میرا تھا, اور وہ ٹیسٹ بھی میرے اندر جو ہے نا ڈیولپ ہو گیا. تو جاپنیز فوڈ یعنی کہ سوشی, ساشمی, یہ وہ کھانے میں تو مجھے یہ پسند ہے. اس کے علاوہ اگر سیکنڈ آپشن لیا جائے تو وہ مجھے باربیکیو ٹائپ کی چیزیں زیادہ پسند ہیں. تو بناتا تو میں سب کچھ ہوں, اٹالین بھی, پاکستانی بھی, تھائی لینڈ کی بھی, اور جاپنیز بھی, سب کچھ. لیکن اگر میرا کھانے کے لیے پسند کی بات کی جائے تو میرا کھانا بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا, مجھے سیلڈ ٹائپ کی چیزیں پسند ہیں, مجھے اس ٹائپ کے جاپنیز سوشی, ساشمی وغیرہ, سوپ وغیرہ. تھائی کے میں وہاں 5 سال رہا ہوں, تو تھائی کے کچھ فوڈ ہیں, سوپ ہے وہ توم یم سوپ کہلاتا ہے, وہ ہے, ریڈ کری ہے, اس ٹائپ کی. یعنی کہ باہر کی چیزیں زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ہم جو لوکل کھانا, ٹپیکل کھانے سے زیادہ پسند ہے. میں تو بریانی لور ہوں, مجھ سے آپ یہ بات نہیں, بریانی تو میں بھی کھاتا ہوں, دیسی کھانے میں بھی کھاتا ہوں, دال بھی پسند ہے مجھے بریانی بھی پسند ہے, مجھے ہر طرح کے کھانے پسند ہیں. لیکن یہ کہ وہ اگر پوچھا جائے کہ ہاں زیادہ شوق سے آپ کیا کھاتے ہیں, تو وہ اس میں جو ہے نا جاپنیز فوڈ اور باربیکیو, یہ 2 چیزیں میری اس میں آتی ہیں. کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی کھانا آپ نے کسی پارٹی کے لیے بنایا ہو اور وہ خراب ہو گیا ہو؟
نہیں خراب تو نہیں ہوا, مطلب ایک دم سے کچھ وہ ٹیسٹ جو آپ چاہ رہے ہو وہ یہ ہوا ہے. ہاں وہ ہوتا ہے جب انسان تھوڑا سا بھی, جیسے ہم آنکھوں کے پلک کو جھپکتے ہیں نا ایسے کر کے, اسی دوران کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمیں بار بار ایک چیز سکھائی گئی ہے کہ جب آپ کوکنگ کر رہے ہوں تو آپ کا دل, دماغ اور آپ کا جسم, تمام چیزیں ایک لائن میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جب کوکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور نہ سوچ رہے ہوں. آپ اگر آپ نے ذرا سا بھی اپنی دھیان ہٹایا نا, جیسے گاڑی ایک روڈ پہ چل رہی ہے, آپ کو ادھر ادھر کوئی گاڑی نہیں ہے, لیکن سیکنڈ کی غلطی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ ایک دم سے کوئی گاڑی آ گئی سامنے, تو وہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے بالکل سیم کہانی ہمارے کوکنگ کی بھی ہے. کچھ ذرا سی مسٹیک کی وجہ سے نا ٹیسٹ چینج ہو جانا, یا جو ٹیسٹ آپ بنانا چاہ رہے تھے وہ نہیں آ رہا, وہ کچھ اور ہی بن گیا ہے, یا اس کا ٹیسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ آ رہا ہے. لیکن مینج کر لیتے ہیں ہم, ہمارے اندر اتنی جو شیف ہوتے ہیں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے کوئی سیٹنگ کر کے اس کا جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں اس کو. تو آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ کوئی ادارہ بنائیں گے کہ جس میں ٹریننگ دی جائے باقاعدہ اسکول, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں ہر کوئی باہر نہیں جا کے ٹریننگ لے سکتا ہے, تو لوکلی کوئی ایسا ارادہ ہے آپ کا؟ اصل میں میرا پلان یہ تھا کہ میں پاکستان میں کچھ کوکنگ اسکول وہ 2 قسم کے بنانا چاہ رہا تھا میں. ایک الہ کارٹ کے لیے سنگل جو سرونگ ہوتی ہے, اس طرح کا جو 5 اسٹار والی سروس ہوتی ہے, ریسٹورنٹ کی جو سروس ہوتی ہے اس ٹائپ کی, ایک تو وہ بنانا چاہ رہا ہوں. اور ایک میں بنانا چاہ رہا تھا بلک میں جو کھانا بنتا ہے, جیسے کہ کسی ایونٹ کے کھانے کے لیے. اور یہ تو پاکستان میں بھی انسٹیٹیوٹ ہیں 2-3, اور پاکستان کے حالات تھوڑے سے جب چینج ہوئے تو پھر میں نے یہاں آنے کا پلان کیا کینیڈا. تو امید ہے انشاءاللہ فیوچر میں میرا پلان ہے کہ کینیڈا میں اچھا ماشاءاللہ لوگ اچھے ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہاں فرینڈلی ہیں, اور ہر طرح کی کمیونٹی ہے. اپارٹ فرام ویدر, لیکن باقی بہت اچھے لوگ ہیں, اور سوچ سمجھ اچھی ہے, اس لیے کہ وہ ظاہر بات ہے, کہتے ہیں نا کہ انسان اچھے ماحول میں ہوتا ہے تو اچھی سوچ کا مالک ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں بہت سارے ملکوں میں رہا ہوں, تو 25-30 سال میں جب باہر ملکوں میں رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہاں کی سوچ میں ہماری سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے. تو ایک اچھی جگہ پر اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا اچھا بھی لگتا ہے, اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو سیکیور بھی محسوس کرتا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی جو بات ہے نا وہ آگے کنوے بھی کر دی ہے نا. تو انشاءاللہ پلان ہے. اچھا, وہاں پہ آپ نے کسی کو ٹریننگ جیسے ایک ہوتا ہے نا گروپس میں, وہاں پر کیا ہے میں نے, وہاں انسٹیٹیوٹ وغیرہ کے ساتھ ایز اے ماسٹر کلاس ہم لیتے ہیں. اچھا, اور میں روزانہ کی بنیاد پہ نہیں لیتا, میں کلاسز لیتا ہوں, جیسے منتھلی ایک کلاس جو ہے نا وہ کر لی, ٹھیک ہے نا, 1 دن کی ورکشاپ جس طرح سے ہوتا ہے, پورے مہینے اس کی پبلسٹی کی, پھر اس کے بعد سب لوگوں کو وہاں پر بلا کر ہم 1 دن میں, جیسے اگر ہم تھائی ریسیپی بنا رہے ہیں تو تھائی کی 3 ڈشز جو مین کورس ہو, پھر اس کے بعد اس کے اندر اسٹارٹر ہو, پہلے مین کورس ہو, پھر ڈیزرٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں, اس طرح کے مینیو ہم بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب چائنیز کا تو چائنیز کا بھی اس طرح سے اسٹارٹر ہو گیا, مین کورس ہو گیا, اور وہ ڈیزرٹس وغیرہ ہو گیا, اس طرح سے. اچھا, میں ایک آئیڈیا دینا چاہوں گی آپ کو. آئیڈیا دیجیے. دیکھیے, میں مختلف خواتین کے جو گروپس ہوتے ہیں اس کی میں ہوں. اب مجھے نا زیادہ تر اس طرح کے سوالات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ شادی ہونے والی ہے, پکانا نہیں آتا اتنا کچھ خاص, تو کیا کیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے وہ کریش کورس تو نہیں ہو سکتا, آپ تھوڑا سا تو اپنے اس پہ وہ کریں, لیکن مجھے یہ بتائیں کیا ایسا پاسبل ہے کہ ان کے لیے بگنرز ہوں جو, یا پھر جن کی شادی کا کوئی پیکیج آپ لوگ نکال رہے ہیں. میں نے یقین کریں یہ بات آپ نے کہہ دی, اور میں آپ کو جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک مہینے میں ایک شو کرتا ہوں, اس میں ہمیں کسی نے آئیڈیا دیا کہ آپ ایک شادی پیکیج اناؤنس کریں. تو پھر ہم نے اس طرح سے شادی پیکیج اناؤنس کیا, اور اس میں جو بالکل ہی کسی کے 1 ہفتے بعد یا مہینے 1.5 مہینے بعد شادی ہونے والی ہے, ان کو تھوڑا سا چائنیز سکھا دیا, کچھ پاکستانی ڈشز سکھا دیے, کچھ اور ایسے جو ہمارے عام زندگی میں وہ خواتین
شادی ہوگی چلی گئی ہیں, کوئی دبئی میں ہے تو کوئی امریکہ میں ہے تو کوئی کینیڈا میں ہے تو کوئی کہیں اور ہے. ان کی جب لائیو کال آتی ہے نا, جب وہ کافی خواتین رو کر آنسوں سے وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کچھ نہیں سیکھتے تو آج ہماری زندگی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی. کیونکہ پاکستانی مرد میں ایک خامی سمجھ لیں یا خوبی سمجھ لیں, پورے ہفتے تو وہ باہر کھا بھی لے گا کھانا, لیکن وہ چاہے گا کہ ایک دن بھلے دال روٹی بنی ہو نا وہ اپنے گھر کی کھانا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ خوابی, اس کو خامی سمجھ لیں یا خوبی سمجھ لیں, مردوں میں ہوتی ہے یہ چیز نا. تو وہ چاہتا ہے کہ اگر ایک دن کم از کم اچھا سا کچھ کھانا بنے, بریانی بن جائے یا کوئی اور ایسی چیز. یہ اچھا مردوں کے خواہشات اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے خواہشات ہوتے ہیں, یہ کہ یار اگلے سیٹرڈے کو بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے. تو وہ یہ بلٹن ہے پاکستانی لوگوں میں, بھلے وہ امیر ہو یا غریب ہو, اس کے اندر ہے یہ چیز. تو بہت اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اسی چیز کو ہم انشاءاللہ اپلائی کریں یہاں پر بھی, کینیڈا میں بھی, اور انشاءاللہ اس کے اوپر کام. مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی تھی, میرے بھائی کا یہاں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہوا امریکہ میں. جی جی اب ایڈمیشن ہو گیا, جانے میں 1 مہینہ باقی تھا. ٹھیک ہے. اب میرے بھائی کو ہیبت سوار ہوئی کہ مجھے کچھ کھانا پکانا سیکھنا ہے. اب لٹرلی انہوں نے ڈیلی کچھ نہ کچھ پکاتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرے بھائی تھے ان کا بھی ایڈمیشن ہوا, انہوں نے کہا میرے بس کا تو کام نہیں ہے, کہیں گے میں برتن دھو لوں گا جا کے, لیکن نہیں پکاؤں گا. صحیح ہے. لیکن آج اس وقت ماشاءاللہ جب بھی جاتی ہوں, ایڈمنٹن میں ہوتے ہیں, تو وہ ان کے ہاتھ کا حلیم, یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی عورت کے ہاتھ کا کھانا ہے. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے بالکل. اتنے ایکسپرٹ ہو گئے, کیونکہ ان کا تھوڑا سا یہ تھا, کبھی بھی انہوں نے کچن میں نہیں گئے تھے, لیکن وہ 1 مہینہ جو ٹریننگ ان کی ہوئی ہے. تو اسی طرح میں آپ کو یہ مشورہ, دیکھیں مجھے کس طرح کے خیالات آ رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے, جو ہے نا مشورے, دماغ چل رہا ہے میرا. جی 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 ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا ویسے میرا دماغ اتنا چلتا نہیں ہے, لیکن آج جو ہے نا ایسے ایسے دوڑ رہا ہے. میں یہ چاہوں آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ بیچلر پیکج اناؤنس کر دیں, یس ایک بیچلر پیکج اناؤنس کر دیں, ایک شادی پیکج اناؤنس کر دیں. ٹھیک ہے نا, کر دیتے ہیں بالکل آپ کے کہنے پہ, اور اچھا آئیڈیا. اور میں صحیح بتا رہی ہوں, آپ کے پاس اتنے لوگ آئیں گے, کیونکہ میں نے اپنے بھائی کو اس طرح لٹرلی آنکھوں سے آنسو تھے کہ میں کیا کروں گا جا کے. تو لیکن اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اچھا مرد, ناظرین میں آپ کو بتاؤں, خواتین سے زیادہ اچھا کھانا پکا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو یہ ایبلٹی دی ہے کہ جس وقت وہ کچن میں جاتے ہیں اور وہ پکاتے ہیں, تو وہ صاف ستھرائی کا بہت خیال رکھتے ہیں, اور ان کے ہاتھ کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے. وہ خواتین کے چاہ کے بھی نہیں آ سکتا ہے. یہ میں مردوں کو راغب کر رہی ہوں. نہیں, یہ سوال میرے ہر شو میں, جب بھی میں لائیو شو کرتا ہوں نا باہر اسٹیج کے اوپر کوئی ایونٹ وغیرہ کے اندر, تو اس وقت یہ سوال ضرور ہوتا ہے مجھ سے کہ آخرکار دنیا بھر میں جو شیف ہیں وہ زیادہ تر مرد کیوں ہیں, خواتین کیوں نہیں ہیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مردوں کے اندر ایک مینیج کرنے کی ایک صلاحیت تھوڑی سی خواتین سے زیادہ ہوتی ہیں, اور اس کی پسلی بھی ایک زیادہ ہوتی ہے مرد کی. ہاں سچی بات ہے, خواتین کی ایک پسلی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک پسلی زیادہ ہونے کی تو ایک پسلی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بات نہیں ہے ویسے. اچھا مینیج کرنا آتا ہے, ٹیسٹ کو مینٹین کرنا آتا ہے. آج کھائیں کسی مرد شیف کے ہاتھ کا کھانا, 10 سال کے بھی بعد کھائیں آپ, ٹیسٹ آپ کو چینج نہیں ملے گا, ایک جیسا ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ وہ لوگ بڑا کیلکولیشن سے کام کرتے ہیں. ہمارے اس میں خواتین کے ساتھ پرابلم کچھ اور بھی ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ خواتین ظاہر بات ہے بیبیز وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا وقفہ جو آ جاتا ہے نا, اس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے. اس کام کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر اس میں سے آپ بیچ میں گیپ کر دیتے ہیں تو آپ کو پھر دوبارہ واپس اسکریچ سے, یعنی کہ سٹارٹ سے ہی دوبارہ سے آپ کو نا ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. وہ کچھ آپ بھول چکے ہوتے ہیں جو کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے نا, تو اس طرح سے مسئلہ ہے. تو کنٹینیوٹی کے ساتھ 2-3 سال اگر آپ لگائیں گے نا, تو پوری ٹریننگ کر لیں, تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ آپ بیچ میں گیپ اگر آج
تو اس سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. خواتین کے ساتھ جیسے کہ آپ نے کہا کہ گھر کا بیبیز کا مسئلہ صرف بیبیز کا مسئلہ نہیں ہوتا, اور بھی آپ بہت یہاں ساری پہ ذمہ دیکھیں, داریاں ہوتی ہیں. جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ خود ہی کرنی پڑتی ہے. بالکل بالکل. تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کھانا بھی ایک ذمہ پارٹ آف داری ہے. لائف نہیں لگتا ہے, نہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن کھانے کے ساتھ آپ کو جاب بھی کرنی ہے, جی بالکل. آپ کو سنو بھی شول کرنی ہے, پھر آپ کو ہر چیز مینج کرنی ہے. تو اس کی وجہ سے نا وہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ جھٹپٹ کھانے جلدی چونکہ بن جاتے ہیں, تو وہ اس کی طرف جو ہے جلدی جلدی بنا کے وہ رکھتے ہیں. میں اکثر ٹی وی شوز میں یا ایونٹس میں خواتین کے بارے میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ مرد شاید یہ سمجھتا ہوگا کہ میں زیادہ کام کرتا ہوں اور خواتین کچھ بھی نہیں کرتی. میں نے کہا کبھی الٹا کر کے ایک دفعہ دیکھ لیا جائے کہ آپ گھر کا کام کریں اور خواتین باہر کا کام کریں تو آپ کو لگ پتہ چل جائے گا کہ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے. اور کہ جی کپڑے بھی دھونے ہیں, برتن بھی دھونے ہیں, بچے کو بھی سنبھالنا ہے, ساتھ میں کھانا بھی بنانا ہے. تو بہت مشکل چیز ہوتی ہے. اسے کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل کام ہے. اور یہ جب آپ خود کرتے ہیں نا تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار دیکھیں آپ تو چونکہ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہیں, لیکن جو بندے اس فیلڈ میں نہیں ہوتے کوکنگ کے اس پہ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تازہ کھانا بھی ان کو چاہیے, ساتھ میں گھر بھی صاف چاہیے, بچے بھی نہلا دھلے چاہیے, اور اسکول بھی آپ کی بیگم نے ڈراپ کیا ہو, پھر ان کو ٹیوشن بھی پڑھایا ہو ماں نے, ان کو ایوری تھنگ ماں نے کی ہوگی, لیکن پھر کہتے ہیں کہ تم کرتی ہی کیا ہو. ہاں یہ سوال ہوتا ہے. یہ سوال بڑا ہرٹ کرتا ہے کہ یار ہم تو محنت کرتے ہیں, باہر کماتے, تم کیا کرتی ہو. تو وہ جو کرتی ہیں تو وہ اگر میں نے کہا نا کہ اس کو اگر الٹا کر دیا جائے کچھ دنوں کے لیے کہ خواتین جو ہے نا باہر جائیں کام کریں اور مرد جو ہے نا گھر میں یہ سارا کچھ کرے, تو پھر پتہ چلتا ہے. اصل میں جب تک آپ پریکٹیکلی کرتے نہیں ہو نا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کیا کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بل بھی ادا کرنا ہے, تو پھر گھر بھی صاف رکھنا ہے, تو بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے. کوئی پھر تربیت کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ مرد ہمیشہ یہ کہے گا کہ یار تم نے بچوں کو کیا تربیت دی, میں تو باہر تھا. ایسا نہیں ہے, دونوں کی ذمہ داری ہے, دونوں کی طرف سے جو ہے نا بچوں کو تربیت دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں تربیت دے اور باپ نہ دے. تو دونوں کی ہر چیز میں ذمہ داری برابر ہوتی ہے, اور کام میں بھی برابر ہے. وہ گھر دیکھ رہی ہیں تو آپ باہر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ وہ گھر نہ دیکھیں تو پھر سارا گھر کا سسٹم ہی الٹا ہو جائے. گھر بھی دیکھتی ہے, باہر بھی دیکھتی ہے. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور یہ کہنا کہ نہیں آپ کرتی کیا ہو, تو وہ والا ذرا مسئلہ, اس لیے کہ دیکھیں سوچ ہماری ہے پرانی, تو اس کو بدلنا تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. حالانکہ ماڈرن زمانے میں رہتے ہوئے, ماڈرن ملکوں میں رہتے ہوئے لوگوں کی ابھی بھی وہ دیکھیں نا اسی ٹائپ کی سوچ ہے. اس کو بدلنا تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ آئی تھنک کافی کچھ چینج ہوا ہے, اور ابھی آگے بھی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ چینج ہوتا جائے گا. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں میں اب اویئرنیس بڑھ رہی ہے کہ کوکنگ کی طرف لڑکے بھی جا رہے ہیں, بلکہ لڑکے زیادہ, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, لڑکیاں دونوں ماشاءاللہ دلچسپی لے رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کتنا ریشو پہلے کے حساب سے کتنا بڑھا ہے؟ بہت زیادہ بڑھ گیا. بہت زیادہ. ہاں, اگر میرے زمانے میں 10% تھا تو اس وقت 70% جو ہے نا. ہاں, میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں پاکستان کے اندر جو ابھی سکھا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ نہیں کہ صرف سیکھ کر کوئی فالتو پھر رہے ہوں لوگ, اس لیے کہ شیف کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہوتی ہے. جن ملکوں میں ویزا نہیں ملتا, ڈاکٹرز انجینئر کو نہیں ملتا, وہاں پر شیف کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, شیف کی تعداد جو ہے نا کم ہے دنیا بھر میں. ٹھیک ہے, اور آل راؤنڈر جو شیف ہوتا ہے جس کو 2-4 ملکوں کے کھانے بنانے آتے ہیں, ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور سیلریز بھی ان کی زیادہ ہوتی ہیں. اچھا. ہاں, یعنی کہ اگر فرض کریں کہ ڈاکٹر کی سیلری $3,000 ہے, تو مثال کے طور پر تو ڈاکٹر بے ہوش ہو جائیں گے. ایک مذاق, ایک بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنی ہوگی, ایک مثال کے طور پہ 3,000 ہے تو شیف کی سیلری 5,000 ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو اتنا فرق ہے. اگر ان کی 7,000 ہے تو ان کی 10-12,000 ہوگی. تو اس طرح سے جتنا سینئر شیف ہوتا جائے گا, ایگزیکٹو شیف ہو جائے گا, تو بظاہر بات ہے اس کو اور زیادہ سیلری ملتی ہے, اور کام نہیں کرنا پڑتا اس کو. وہ صرف اپنے آفس میں بیٹھ کے پورا ڈیزائن کرتا ہے, لیکن ڈیزائن کرتا ہے پورے دن کے مینیو کا,
اور پھر وہ سب کو بتاتا ہے کہ بھئی آج ہم نے یہ کرنا ہے, اتنے ایونٹ ہیں ہمارے, اور اتنے جو ہے نا ہم نے سروس دینی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اسی حساب سے مینیو بنتا ہے, مینیو بننے کے بعد اس کا ٹرائل ہوتا ہے. لیکن شیف جو ہوتا ہے, ہیڈ شیف جو ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ کرتا ہے, صرف اچھا چیزوں کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے. یہ کیا چیز سوس صحیح بنا نہیں بنا, باقی چیزیں جو ہے نا اس کی میرینیشن صحیح ہوئی نہیں ہوئی, اس ٹائپ کی چیزیں, اس لیے ذمہ داری مطلب میرے خود ہاتھ سے کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے. ہاں. اچھا, اس پوزیشن پہ جانے کے لیے, ہیڈ شیف بننے کے لیے کون سی ایجوکیشن کا کون سا لیول آپ کو کراس کرنا ایک تو پہلے تو ڈگری آپ کو چاہیے فوڈ اینڈ بیوریج کی, فرام ویئر, مطلب پاکستان سے یا یونیورسٹی میں نہیں, پاکستان میں تو یونیورسٹی نہیں ہے اوکے اوکے, ہاں, کلنری انسٹیٹیوٹ تو ہیں لیکن کلنری کی یونیورسٹی نہیں ہے. اوکے, یہ مختلف ممالک میں ہے, کینیڈا میں ہے یا نہیں ہے پتہ مجھے نہیں فورن معلوم. کوالیفائڈ ہونا چاہیے آپ کو, نہیں, یعنی کہ یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لی ہوئی ہو, اچھا ٹھیک ہے, ہاں, اس کے بعد ٹریننگ کی بھی ہو اور پھر ایکسپیرینس بھی ہو. منیمم کتنا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے ہیڈ شیف بننے کے لیے یا ایگزیکٹو شیف بننے کے لیے؟ تقریباً کم سے کم 5 سے 7 سال کی ایکسپیرینس, وہ بھی 5 اسٹار ہوٹل اور ریسٹورانٹس اور اس ٹائپ کے دوسری جگہوں پہ. لیکن وہاں پہ اندر جائیں گے کیسے, انٹری کیسے ملے گی جب آپ نے ٹریننگ آپ نے صرف پڑھائی کر لی ہے, اور اس کے بعد آپ کو انٹری کیسے ملے گی؟ اچھا, پڑھائی کے دوران جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ 2 سال کا تو ایک وہ بھی ایکسپیرینس بھی آپ کو مل جاتا ہے, کیونکہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے ہوتا ہے, وہ آپ کو بھیجتے ہیں. اچھا, بڑے بڑے ہوٹلز میں, 5 اسٹار ہوٹل, 7 اسٹار ہوٹلز, بڑے بڑے ریسٹورانٹس اور اسپا اور اس ٹائپ کی جگہوں پہ, تاکہ آپ کی ایکسپیرینس بنے. لیکن وہ ذمہ داری اس کی ہوتی ہے, یونیورسٹی کی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, باہر سے پڑھنے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی ٹریننگ کے دوران ہی آپ کو جاب آفر ہو جاتی ہے, ضرورت نہیں ہوتی آپ کو جانے وانے کی کہیں. ہاں, یعنی کہ آپ جاب کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ آپ کی ٹریننگ کے دوران آپ کی آفر لیٹر جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے کہ اگر اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو اور کوئی دوسرے میں کر لیں یا تیسرے میں کر لیں, جو بھی آپ کو پسند ہے. آپ اپنی ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں میں اتنے لوں گا پیسے, تو اسی وقت ہی آفر ہو جاتی ہے آپ کو. اچھا, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے کوئی پاکستان سے پڑھنے جانا چاہے باہر, تو اب اس کو کیا ایک تو پروسیس تھوڑا سا بتا دیں, اور دوسری بات یہ کہ اس کی کتنی فیس ہوگی, کتنا لگے گا؟ ابھی تو مجھے نہیں پتا, جب سے ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ اوپر نیچے ہو گیا ہے, اس کے بعد کا تو نہیں پتا, لیکن فیس اچھی خاصی لگتی ہے ویسے. اراؤنڈ سالانہ میرے خیال سے $10,000. $10,000 ہاں تقریباً, یعنی ایئرلی اگر ناظرین $10,000 تو اگر یہ 3 تو سال کی $30,000 تو یہ ہو گئے, تو $30,000. اس کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے نا اس میں آپ کو الٹا کچھ پیسے بھی ملتے ہیں. اچھا, جیسے آپ کسی پیڈ ٹریننگ ہوتی ہے, پیڈ ٹریننگ ہوتی ہے, تو یعنی کہ وہ کچھ ریٹرن آنے لگتا ہے. لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گا یہ میری پرانی کیلکولیشن ہے, یہ ابھی کی نہیں ہے, ابھی تو آپ کو معلومات کرنی پڑیں گی کتنے. ناظرین ہم جو ہے وہ صرف ایک رفلی اور جو پرانا ان کو پتا ہے وہ اس لحاظ سے بتا رہے ہیں, لیکن یہ کہ آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ اس سے اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ ایک ڈاکٹر کی ٹریننگ اور ایک انجینئر کی ٹریننگ سے زیادہ پیسے لگتے ہیں کلنری آرٹ کے اوپر. ہمارے جو فوڈ اینڈ بیوریج والا جو شعبہ ہے نا اس کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ڈاکٹر اور انجینئر کے, لیکن پے بیک اچھا ہے. لیکن پے بیک اچھا ہے, یہ بات تو ہے. فیسلٹیز بہت ہوتی ہیں, نخرے بھی بہت ہوتے ہیں, شیف کے پوری دنیا میں نخرے بہت ہوتے ہیں. تو ایک مثال دے دوں کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا مالک آپ سے ملنے آئے گا, ہاں, شیف کے آفس میں آئے گا, شیف نہیں جا رہا وہاں. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. اس کے نخرے بہت ہوتے ہیں شیف کے, کہیں ناراض ہو کے چلا نہ جائے, یہ وہ اس طرح سے. ناراض ہو کے نہیں جائیے گا. نہیں, میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, تو پوری دنیا میں چل رہا ہے یہ رواج. لیکن اچھا, شیف تھوڑا سا غصے کا تیز ہوتا ہے, اچھا, یہ بھی بتا دوں, اور یہ بھی ایک مزیدار بات ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. اس لیے کیوں ہوتا ہے کہ اس لیے گرم جگہ پہ رہتا ہے, سردی ہو یا گرمی ہو اس کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گرمی میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اتنے گھنٹے 12 14 گھنٹے گزارنا نا جوئے شیل لانے کے برابر ہے. باہر برف باری ہو رہی ہے, یہاں پر آپ کے پسینے اوپر سر سے لے کے نیچے تک پیروں تک پسینہ پتہ چلتا ہے, آپ کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے آپ کے جسم.
خون پسینے کی کمائی ہوتی ہاں واقعی پسینے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے. تو شیف کا کبھی ہاتھ جلا ہوا ہوگا تو کبھی کچھ ہوا ہوگا, دل جلا ہوا ہوگا بیچارے کا. تو اسی لیے شیف جو ہوتے ہیں غصے کے تھوڑے سے تیز ہوتے ہیں, گرم جگہ پہ رہتے ہیں نا, تو اس لیے وہ تھوڑا سا, آپ نے کبھی انگلش کوئی شیف کو دیکھا ہوگا, اس شو کا نام ہے ہیل کچن. اچھا, وہ چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہوتا ہے نا, غصے میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے. تو وہ کبھی کبھار ایسے شیف بھی ہوتے ہیں, ویسے سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن یہ کہ ہوتے ہیں تھوڑا سا غصہ. یہاں پہ کینیڈا میں ایک شو آتا تھا ماسٹر شیف کے نام سے, شاید بڑا ہی زبردست, وہ ہم لوگ دیکھتے تھے پہلے, لیکن یہ کہ اب اس کے بعد کووڈ کے دوران زیادہ دیکھا ہم نے, کیونکہ اس میں گھر بیٹھے ہوئے تھے ہم. بالکل بالکل. تو اس دوران ہم نے کافی, کینیڈا میں بھی ہوتا تھا وہ, امریکہ میں بھی ہوتا تھا, اور باقاعدہ وہاں پہ سلیکٹ ہوتے تھے اور جا کے پھر لائیو کوکنگ کر رہے ہوتے تھے. بڑا مزہ آتا تھا وہ دیکھنے میں. بالکل. تو اس طرح کوئی پاکستان میں آپ کوئی ابھی میں آنے سے پہلے ایک شو کر کے آیا ہوں. اچھا. ایک ڈیری پروڈکٹ ہے, اس کا نام ہے ایڈمز. اوکے. وہ بناتی ہے ڈیری پروڈکٹس اچھی کوالٹی کی. تو وہ اس کا شو تھا, اس میں میں ایز اے جج میں نے وہ کیا تھا بچوں کا, یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا آپس میں کمپٹیشن تھا. تو کافی اچھا شو تھا, 13 ایپیسوڈ تھے اس کے. تو ابھی وہ چل رہا ہے پاکستان میں. اچھا. جی. تو آپ اس طرح کا کچھ, مطلب صرف آپ کہہ رہے ہیں نا 13 قسطوں کا, آپ کوئی پرماننٹلی بیسس پہ کچھ اس طرح کریں گے کہ جس طرح, جیسے یہ میں نے جو امریکن اور کینیڈین آپ کو بتایا کہ یہ شوز ہوئے ہیں اور کافی اچھے چلے ہیں. یہ اصل میں فرنچائز ہے. اچھا. ماسٹر شیف کی جو ہے نا فرنچائز ہے. یہ مختلف ممالک میں, یہ لوگ آسٹریلیا بیس ہے یہ, اس کے بعد پھر یہ مختلف ممالک کو انہوں نے اپنی فرنچائز دی ہوئی ماسٹر شیف کا. تو یہ فرنچائز ہمارے پاکستان کو بھی ملی تھی, لیکن پاکستان میں اتفاق کی بات یہ ہوا کہ وہ اس کے جو ریکوائرمنٹ تھی نا اس کو پورا نہیں کر پائے وہ. تو انہوں نے ایک ہی دفعہ کا ایک سیزن کیا, اس کے بعد پھر انہوں نے روک دیا اس کو. لیکن وہ انڈیا میں اور مختلف ممالک میں چل رہا ہے ابھی بھی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے کچھ معیار ہوتے ہیں کسی بھی شو کے, اس کو آپ نے فلفل کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کے معیار کو صحیح نہیں کیا تو پھر وہ فرنچائز کی مرضی ہے وہ آپ کو دے یا نہ دے. اس طرح کی چیز ہے. نہیں, لیکن آپ اپنے طور پہ کوئی نہیں لا سکتے ہیں کچھ اس طرح کا میں اپنے طور پہ لا سکتا ہوں, میں اکیلے تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ برانڈز ہمارے پاس ہوتے ہیں تو وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں, تو ہم برانڈز کے ساتھ مل کے ایک اچھا سا شو کر سکتے ہیں. کیونکہ ماشاءاللہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اور جو اس سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لڑکیوں کی کالز آئی ہیں, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے گھروں میں سکون ہوا ہے اس کی وجہ سے. ابھی جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور خواتین جو کہ, اور کچھ خواتین کو ویسے بھی نہیں آتا, شوق بھی نہیں ہوتا ہے, تو کچھ ایسی خواتین جن کو شوق نہ ہو ان کو کس طرح, کوئی جھٹ پٹ کھانے اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے؟ نہیں, ان کا کوئی علاج نہیں ہے. علاج نہیں ہے. جس کو شوق ہی نہ ہو نا, دیکھیں میں نے ایسے لوگ دیکھے لٹرلی, شوق بھی نہ ہو, اور جن کو شوق نہیں ہوگا تو کوشش نہیں کریں گی وہ, ٹھیک ہے. میں فرض کریں کہ مجھے ڈاکٹری کا شوق نہیں ہے, اب میں جب یہ کام کروں گا نا تو میری دلچسپی نہیں ہوگی اس کے اندر, میں دل تو نہیں ہوگا, بس کر رہا ہوں گا میں, ٹھیک ہے نا. تو بڑے بڑے رائٹرز نے, بڑے بڑے بزنس مین نے لکھا ہے کہ جو آپ کا شوق ہے وہ آپ کا اگر بزنس ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ کی جاب ہو یا بزنس ہو, تو کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے, اوپر ہوتی ہے. لیکن آپ کا شوق نہیں ہے لیکن آپ جاب کر رہے ہیں, تو بس وہ جاب ہوگی پھر, یعنی کہ آپ 9 to 5 ایک جاب کر رہے ہوں گے, وہاں سے آپ کو سیلری مل رہی ہوگی, اور پھر سالانہ آپ کی سیلری بڑھ بھی رہی ہوگی, بس آپ وہی کرتے رہیں گے ساری زندگی. آپ کا شوق ہی نہیں ہے نا کہ اس کے اندر جو کام آپ کر رہے ہیں, لیکن جس چیز میں آپ کا شوق بھی ہے اور وہ کام بھی آپ کا ہے. فرض کریں ایک آرٹسٹ ہے جو پینٹ بنانے والا, ٹھیک ہے نا, وہ آرٹسٹ تو ہے اور اس کے بعد اس کو جاب بھی مل جاتی ہے اسی طرح کے پینٹ بنانے کی, تو اس کی دلچسپی بھی زیادہ رہے گی, اس کے اندر اپنی وہ ساری صلاحیت لگائے گا. تو وہ جو دوسرے دیکھنے والا ہے وہ کہے گا نہیں واقعی یار یہ تو بڑا زبردست اس نے کام کیا ہے. اس نے کام نہیں کیا, اس کے شوق نے کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی پیشن اور پروفیشن جو ہے دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو جناب کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ شوق پیدا ہونا ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے, اگر آپ وہ کر رہے ہیں, میں اس بات کو آپ کو سیکنڈ کروں گی
کہ میں میڈیا سے تقریباً 10 سال سے ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں 10 سال ہو گئے مجھے. ٹھیک ہے. یہ میرا پیشن بھی ہے, پروفیشن بھی ہے. ہاں تو یہ مجھے جیسے بھی, جب بھی مطلب میں جیسے بھی نکلتی ہوں, چاہے وہ برف باری ہو رہی ہو, جو بھی ہو رہا ہو, لیکن چونکہ وہ پیشن بھی ہے میرا, تو وہ اس کی وجہ سے نا اندر سے دل چاہتا ہے کہ چلو چلتے ہیں, جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں کیمرے کے سامنے جا کے. ہاں وہ ایک اندر سے ایک نا انسان کے اندر ایک جذبہ ہو جاتا ہے. بیماری ہو, کوئی بھی پرابلم ہو, انسان وہ تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے اپنے کام کے لیے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے سیٹسفیکشن چاہتا ہے, جو اس کی خواہش ہوتی ہے نا, اس کو سیٹسفائی ہونے کے لیے, اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے وہ اس ٹائپ کی چیزیں بھی کر لیتا ہے, برداشت کر لے گا. لیکن اگر وہ اس کا شوق نہیں ہوا تو ذرا سا بیمار پڑے گا نا, وہ کہے گا نہیں میں تو نہیں جا رہا, میں تو چھوڑو, چھٹی کر لیتا ہوں آج. ایسا ہی ہے نا. تو وہ بالکل یہی بات ہے اس میں. ناظرین, ابھی میں نے تو ان سے گھر والوں کے متعلق پوچھا تھا, لیکن اس وقت میں پوچھوں گی ان کی گھر والی کے کیا تاثرات ہیں جب ہسبینڈ کھانا پکانے والا ہو, وہ بھی اتنا اچھا, تو پھر بیگم کتنا خوش ہوتی ہے اور خوش نصیب ہوتی ہے, یہ میں جانوں گی آپ سے. جی اچھا, میں خوش نصیب ہوں, وہ یہ کہ میں اور میری بیگم جو نا, ہم دونوں شیف ہیں. اچھا. ہاں. واو. اچھا, میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی جاپان میں, تو ٹریننگ کے دوران ہی جو ہے نا وہ مجھے پیار ہوا تھا. تو وہ پیار ہو گیا. تو بڑی ہیلپ فل خاتون تھی. اچھا. تو وہ اگر مجھے زبان اس زمانے میں نہیں آتی تھی جاپنیز, تو اچھا وہ مجھے کچھ چاہیے تو بس اشاروں کی زبان میں جو ہے نا وہ کبھی گلاس چاہیے. جی تو بس وہ اشاروں میں جو ہے نا, وہ کبھی نائف کی ضرورت ہے تو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہے. تو اس طرح کا بہت کچھ ہیلپ کرتے وہ ہیلپ جو ہے نا وہ پھر محبت میں بدل گئی, پھر وہ محبت جو ہے وہ شادی میں بدل گئی. تو اس طرح سے جو ہے نا, تو اب مجھے پریشانی یہ نہیں ہے, اور نہ ان کو ہے پریشانی نہ مجھے پریشانی ہے, کہ میں باہر جیسے اگر مصروف ہوتا ہوں, شوٹس وغیرہ کے اندر زیادہ ہوتے ہیں میرے, اس لیے کہ میں ایز اے برانڈ ایمبیسڈر بھی کام کرتا ہوں بہت ساری کمپنیز کے ساتھ, تو گھر کا مجھے فکر نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہ گھر میں جو ہے نا, انہوں نے شیف نے, ہماری 2 شیف ہیں, تو ایک گھر کے شیف نے سنبھالا ہوا ہے. باری لگائی ہوئی ہے؟ نہیں ایسا نہیں, وہ خود کر لیتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار میرا شوہر بہت زیادہ مصروف رہتا ہے صبح سے لے کے شام تک, تو یہ کہاں کرے گا آ کر واپس نا, تو یہ پھر وہ گھر کا جو ہے نا. زیادہ تر گھر میں کیا پکتا ہے کھانا؟ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ٹپیکل کوئی آپ کے یہاں. نہیں, ہمارے یہاں کوئی رولز نہیں ہے, بس موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بس زیادہ تو ہم لائٹ کھانا کھاتے ہیں, تو جیسے کوئی جاپنیز سیلڈ بن گیا, تو تھائی کوئی سوپ بن گیا, تو کوئی جاپنیز کوئی چیز بن گئی, تو اس طرح سے ہو جاتا ہے. جاپنیز بہت زیادہ ذکر ہے, کیوں؟ اس لیے کہ پہلا میرا اسٹیشن تھا, تو اس لیے وہ سوشی وشی یہ وہ. اچھا, اس کے بعد کبھی پاکستانی کھانے کا موڈ ہے تو پاکستانی کھانا بن گیا, تو وہ شامی کباب بھی بن گئے. تو وہ بیگم کو آتے ہیں؟ ہاں, سب پورا ٹوٹل آتا ہے. تو پائے کھانے پائے بھی آتے ہیں, تو نہاری کھانے نہاری بھی آتی ہے, تو ہر طرح کے پاکستانی فوڈ بھی آتا ہے اس کو. تو پھر یہ ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کی امی تو بڑی خوش ہوتی ہوں گی کہ میری بہو بھی. ہاں, وہ اب میری والدہ کی بھی ٹریننگ ہے, اب تو اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو میری والدہ نے بہت زیادہ, اصل میں یہ باہر کی سیکھی ہوئی ٹریننگ یافتہ شیف تھیں. اچھا, شیف کو نا کسی چیز کو سیکھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, کسی دوسرے ملک کے ڈشز کو, اس لیے کہ میرا ٹرانسفر ہوتا رہا مختلف ممالک میں وہاں سے سیکھتا رہا. تو مجھے بھی پتا تھا کہ ان کو بھی پرابلم نہیں ہوگی پاکستان میں, تو وہ میری والدہ سے بہت کچھ سیکھ لیا انہوں نے پاکستانی ڈشز, اور جلدی سیکھ لیا, بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا. جی, تو بس وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا, آپ سے جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں, اور دل چاہ رہا ہے کہ مزید ان سے گفتگو جاری رہے. اور اب تو یہ کینیڈا میں ان کو جو ہے ہم پکڑتے رہیں گے وقتاً فوقتاً, اور میں خود بھی ان سے کچھ ڈشز سیکھوں گی جھٹ پٹ. نہیں, میں نے ایک پلان کیا, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, کہ میں نے ایک پلان کیا تھا کہ اب رمضان آنے والے ہیں نا, تو میں کینیڈا کی جو میرے فینس ہیں ان کے لیے, تمام دوستوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, تو میں نے کچھ ریسپی کریٹ کی ہوئی ہے رمضانوں سے ریلیٹڈ, آسان کرنے کے لیے, تاکہ وہ گھر پہ آرام سے اپنے کھانے بنا سکیں.
تو انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں جو ہے نا کچھ چھوٹے موٹے کوکنگ شوز وغیرہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ سحری اور افطاری دونوں کے لیے جی، کیونکہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزوں، سحری میں تو ایسی چیزوں جو کہ پورا دن ٹک جائے، کیونکہ ہمیں ورک تو ظاہر سی بات ہے، یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ جہاں پہ آپ آدھا دن آف لے کے گھر جائیں کہ جائیں، نہیں بس سب کو غصہ آ رہا تھا۔ ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ اگر بہت سارے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ یار شیف گلزار کی ہم شوز تو دیکھتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ اگر چاہتے ہیں ٹیسٹ لینا تو اس پہ اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہوگا، تو میں بس یہ بتا دوں کہ ہمارا ایک میں نے یہاں پر ریسٹورینٹ ہم نے بنایا ہے، ویری گڈ، ویری نائس، شیف جی کے نام سے، اچھا، شیف جی کے نام سے، جی فار گلزار، جی فار گلزار، اور بہت مشہور جگہ ہے وہ یہاں کی، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہاں پر ضرور آئیں اگر آپ نے ٹیسٹ میرا دیکھنا ہے۔ اور ماشاءاللہ تقریباً رمضانوں میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اب رمضان بھی آنے والے ہیں، تقریباً سال کے قریب ہونے والا ہے، تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں وہاں پر اور بہت اچھا فیڈ بیک ہے ہمارا، ٹیسٹ تمام چیزوں کو میں نے مینٹین کیا ہوا ہے اس کے اوپر، اور آگے کافی لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ فرینچائز دیں، تو اس پہ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا، تو اس پہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ فرینچائز وغیرہ بنانا تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور نمبر پہ کال کر لیں، ریسٹورینٹ کا بھی ایڈریس سمجھ لیں، اور فرینچائز کے بارے میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کسی آپ کے شہر میں بن جائے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسکول کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں، جو ٹریننگ اسکول، ہاں ٹریننگ اسکول، تو یہ کینیڈا میں بھی ہوگا؟ جی انشاءاللہ، اچھا، بس کینیڈا ہی نہیں ہوگا، اچھا کینیڈا میں ہوگا، اب آپ یہیں پہ آ گئے؟ میں آیا نہیں ہوں ابھی پلان ہے ابھی انشاءاللہ، لیکن ظاہر بات ہے جب اگر یہاں سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی تو پھر میں اصل میں میری کمٹمنٹ پاکستان میں بہت ساری ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا سا ختم کرنے میں ٹائم لگے گا تھوڑا، لیکن یہ کہ کوشش ہے کہ یہاں پر اگر ایسا سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو میں انشاءاللہ یہاں پر آ بھی سکتا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ یہاں پہ بھی آنا جانا رکھتے ہیں، ہاں ایسا بھی ہے پلان، جی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں طرف جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، اور اس میں یہ کہ اسکول تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت اشد ضروری ہے، آئی تھنک ضروری ہے یہاں پاکستان اپنا کینیڈا کے اندر، اس لیے کہ میں آپ کی نالائق اسٹوڈنٹ بنوں گی، ہاں نہیں میں کچھ پکانا سیکھنا چاہتی ہوں، اچھا وہ تو پہلے سیشن میں سمجھ جاؤں گا، اچھا، اس لیے کہ میرے اندر عادت وہ ایک کوالٹی ہے کہ میں شیف یا کوئی شیف اپنے آپ کو شیف بولتا ہو لیکن شیف نہ ہو، تو وہ چھری اٹھائے گا میں بتا دوں گا کہ یہ شیف ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی میرے سارے تاثرات میں ایک دفعہ نظر ڈالوں گا تو مجھے پتا ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہے نا، کھانا بناؤں نہ بناؤں باتیں بہت اچھی بناتی ہوں، اچھا نہیں میں سمجھا شاید اب یہ کہنے والی کہ بیوقوف اچھا بنا لیتے ہیں، اچھا باتیں بہت بنا سکتی ہوں، ٹھیک۔ ناظرین وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا ختم، آپ سے میں انشاءاللہ دوبارہ ملواؤں گی کیونکہ اب تو یہ یہیں پر ہیں، میں ان کو ہر تھوڑے دن پہ پکڑ لیا کروں گی، اور آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کچھ سیکھنا، کوئی ریسیپی خاص قسم کی ریسیپیز چاہتے ہیں سیکھنا تو آپ مجھے کر سکتے ہیں ٹیکسٹ 4166663927، اس کے علاوہ آپ فیس بک کے میسنجر پہ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، اور ٹورانٹو 360 ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے پروگرامز پیش کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں شیف گلزار کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور بلکہ ہاں میں ٹورنٹو 360 کا شکریہ ادا کروں گا، اور شازیہ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، بہت اچھا آپ نے انٹرویو لیا، بہت اخلاق کی خاتون ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب کرے، اور تمام جو کینیڈا میں جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، بس میری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی مجھ سے ہو سکے گا خدمت میں انشاءاللہ کرنے کے لیے بالکل، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے جو جیسے میں نے بتایا ینگسٹرز کو اور جو لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو، اور بیچلرز
ان سب کو بیچلرز کا تو یہ کہ میرے گھر میں وہ سارا ایکسپیرینس میں نے خود دیکھا ہے کیا ہے اپنے بھائیوں کے تھرو, تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ ان آپ کے لیے یہ میں آسان ریسیپیز جو جھٹپٹ بن جائیں, جھٹپٹ, جی ٹھیک ہے نا, تاکہ ان کا ٹائم بھی زیادہ ضائع نہ ہو اور وہ کیونکہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا تو ان کے پاس ٹائم نہیں آئی نو ہوتا. آئی نو, اس کا نام ہی ہم بیچلر ریسیپیز رکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جو کہیں گے ویسے ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ناظرین چلتی ہوں اور پھر نئے شو میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو